حضرت قینان علیہ السلام کا مکمل واقعہ ہے تاریخ یاور مذہبی روایات میں بہت محدود انداز میں ذکر ہوا ہے۔ ان کا نام زیادہ تر بائبل اور بعض اسلامی تاریخی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید یا مستند احادیث میں ان کا ذکر نہیں ملتا، لیکن قدیم روایات میں ان کا شمار حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ایک نکاور برگزیدہ ہستی کے طور پر ہوتا ہے۔ حضرت قینان علیہ السلام کا نسب حضرت قینان علیہ السلام کاشجر ہنسبک چھیوں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت انوش علیہ السلام، حضرت قینان علیہ السلام۔ یہ نسب تورات اور بعض تاریخی کتابوں میں مذکور ہے، اور ان کا نام مختلف زبانوں میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آتا ہے، جیسے قینان یا کینان۔ حضرت قینان علیہ السلام کی زندگی اور پیغام۔ حضرت قینان علیہ السلام اپنے والد حضرت انوش علیہ السلام کے بعد ایک برگزیدہ نبی یا ولی تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ان کے دور میں کچھ لوگ آہستہ آہستہ دنیا پر ستیاور نافرمانی کی طرف مائل ہونے لگے تھے، لیکن حضرت قینان علیہ السلام نے اپنی قوم کو نیکی اور سچائی کی طرف بلایا۔ وہ ان کی سیرت پرہیزگارہ اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت قینان علیہ السلام کی عمر اور وفات تاریخ روایت کے مطابق حضرت قینان علیہ السلام کی عمر 10 سال تھی۔ وفات کے بعد ان کے بیٹے مہلائی علیہ السلام کو ان کی جگہ ہند بھی مقرر کیا گیا۔ حضرت قینان علیہ السلام کے بارے میں اسلامی نظریہ قرآن اور مستند احادیث میں حضرت قینان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، لیکن بعض اسلامی تاریخ دانان کا نام حضرت شیث علیہ السلام کی نسل میں شمار کرتے ہیں۔ زیادہ تر معلومات اہل کتاب کی روایت پر مبنی ہیں، اس لیے ان کی تفصیلات کو مکمل مستند نہیں کہا جا سکتا۔ نتیجہ حضرت قینان علیہ السلام ایک نکاور صالح شخصیت تھے جو اپنے دور میں اللہ کی بندگی اور ہدایت کا پیغام دیتے رہے۔ ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات تو دستیاب نہیں، لیکن جو معلومات ہیں وہ ان کی بزرگیہ اور نیکی کا ثبوت دیتی ہیں۔